اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے پرپس کے بارے میں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب۔ اللہ تعالیٰ یہاں پریز کر رہا ہے ان تھنکرز کو، اولو الالباب کو، جو پرپس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے پرپس آف لائف پا لیا ہے۔ الٹیمیٹ پرپس خدا دے رہا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے الٹیمیٹ پرپس۔ میں نے آپ کو پورے لاسٹ لیکچر میں سمجھایا تھا، ہم اپنی ول سے آئے الحمدللہ، ہم نے یہ ٹاسک لیا، ہماری ڈیرنگ نیچر تھی، ہمیں رزق پسند ہے۔ ہیومن بینگ نے اللہ کو کہا اللہ مجھے بھیج، آپ آسمانوں کو پیش کیا، ماؤنٹینز کو پیش کیا، آیات متشابہات میں سے وہ پیش کرنے کی کیفیت کیا تھی، اللہ نوز بیسٹ۔ ہیومن بینگ کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ مجھے بھیج، میں یہاں جسٹس اسٹیبلش کروں گا۔ اب خوبصورت پرپس، کتنا خوبصورت پرپس ہے کہ دنیا میں گڈنس قائم کرو۔ جاؤ، چیلنجز ہیں تمہارے لیے ٹرائلز آئیں گے، ٹیسٹ آئیں گے، تمہیں میں میکنزم بھی دے رہا ہوں، وہی بھی بھیجوں گا، گائیڈ لائن بھی بھیجوں گا، ایک نمونہ بھی بھیجوں گا، پورا کا پورا تمہارے لیے پروٹوٹائپ بھیجوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بندے کو دیکھو، فالو کرو، نبیوں کو فالو کرو، ان کی سیرہ اپناؤ۔ Everything has been given to us as a purpose. Compare it with atheism. Compare کہ وہ ہمیں کیا پرپس دے رہا ہے۔ ایک بلائنڈ بندے کا قصور ہے، وہ بلائنڈ ہے۔ ایک غریب کا قصور ہے، وہ غریب ہے۔ جو ویک ہے، یہ اس کا قصور ہے، وہ ویک ہے۔ اس کو اپلفٹ کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمارے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے۔ اوکے، پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو الٹیمیٹ ٹاپ پرپس رکھا، آپ کو پتا ہے کہ سفیان الثوری ایک اسکالر گزرے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ ہی سیڈ کہ انسان باقی کریشن سے کیوں اوپر، مطلب فرشتوں تک کو سجدہ کرایا اللہ تعالیٰ نے، تعظیمی سجدہ کرایا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں علم کی وجہ سے، اپنی میموری کی وجہ سے، لینگویج کی وجہ سے، یس بٹ ہی گیوز اندر پرسپیکٹو۔ ہی سیڈ کیونکہ سب سے زیادہ عبادت پسند اللہ کو انسان کی، کیونکہ اتنی خوبصورتی سے عبادت کرتا ہے، سجدہ اتنی خوبصورتی سے کرتا ہے، اتنا سیکوینس ہے انسان کی عبادت میں۔ یہ ان کا ویو ہے۔ اوکے، سوچیں کہ جب آپ پریشان ہوں بہت زیادہ، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، ڈارکنیس نظر آ رہی، گلوم، سب لوگ خلاف ہو گئے ہیں، ڈپریشن آ رہی ہے، پریشر آ رہا ہے، سٹریس آ رہا ہے، ایک سجدہ کریں اللہ تعالیٰ، دیٹس اٹ۔ سوچے کہ ہمارے پاس سجدے کی نعمت، ہمارے پاس پرپز ہے، مقصد ہے۔ اسلام کہتا ہے دس از ناٹ اٹ، ایتھزم کہتا ہے دس از اٹ، یہی ہے، یہیں پہ گزارا کرنا ہے، مرو جیو جو کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ دنیا چند سال کی تمہاری دنیا ہے، بلنک آف این آئی اللہ کے پرسپیکٹو سے۔ اس کے بعد الٹیمیٹلی تم نے میرے پاس آنا ہے اور ری یونائٹ ہونا ہے میرے ساتھ، اور اس کے بعد جنت ہے، جزا ہے، سزا ہے، الٹیمیٹ جسٹس ہے۔ دنیا میں کہاں الٹیمیٹ جسٹس؟ بتائیں مجھے کس کو الٹیمیٹ جسٹس میں؟ جو غریب ہے اس کو نہیں مل رہا، جو امیر ہے اس کو شاید مل جائے، شاید مل جائے۔ پھر سوچیں بلائنڈ بندے کے لیے کتنا پرپز ہے اسلام میں کہ دس از ناٹ اٹ، صبر کرو، اللہ کا شکر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان اللہ اس سے کو اس کا پیارا لے لے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مطلب ٹیسٹ کر لے، ٹرائی کر لے، اور وہ اس پہ صبر کرے، اللہ کا شکر کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ریوارڈ رکھا ہے جو کوئی بھی اندازہ نہیں۔ پرپس دے رہا ہے ریلیجن ہمیں ہوپ دے رہا ہے، ریلیجن ہمیں لائٹ دکھا رہا ہے، گاڈ آلمائٹی ہمیں لو دے رہا ہے، جسٹس کی امید دلا رہا ہے گاڈ آلمائٹی۔ سو پہلی بات ہے کہ وداؤٹ گاڈ نو الٹیمیٹ پرپس، پھر پرپس کوئی نہیں، پھر کولیپس ہو جاتا ہے سب کچھ، وی آر الون دین۔ اب آپ سوچ لیں کتنا ڈپریسنگ ہے کہ وی آر الون، اور کوئی بھی نہیں ہے اس پوری ڈارک یونیورس میں، اور کوئی بھی نہیں۔ نمبر 2، گاڈ کو جب ہم نکال دیں گے تو دیر ول بی نو الٹیمیٹ ہوپ، پھر ایک ہوپ لیس لائف۔ پوپ گریجری پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹمپرری ہے، 590 سی ای میں، کرسچن ایرا 590 اے ڈی سی ای۔ اس کی ایک پوئم ہے، اس پوئم کے میں کچھ آپ کو الفاظ سناتا ہوں، اور اس طرح کی بہت پوئمز ہیں پرانے انٹلیکچوئلز کی، فلاسفرز کی، یہ ہیومنزم والوں کی، آپ کو ایسی ہوپ لیس پوئمز بڑی مل جائیں گی۔ وہ کہتا ہے 590 سی ای میں اس نے کہا کہ what is there now I ask of delight in this world، اب کیا بچا ہے اس دنیا میں؟ خوشی اٹھ گئی، سکون اٹھ گیا، ڈیلائٹ ہی نہیں رہا۔ what is there now I ask of delight in this world۔ آج بھی لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، جسٹ بیکاز ہمارے پاس اے سی ہے، ہم کارپیٹس والے رومز میں ہیں۔ آپ سوچیں کتنا ڈسپیئر اور کتنی زیادہ، کتنا گلوم ہے دنیا میں وداؤٹ گاڈ۔ جن بیچاروں کو میسج نہیں پہنچا، جن کے پاس سجدے کی پاور نہیں ہے، جن کے پاس پرپز نہیں ہے، جن کے پاس ہوپ نہیں ہے کہ آفٹر لائف ہوگی، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی۔ تو وہ کہتا ہے what is there now I ask of delight in this world everywhere we observe strife، ہر جگہ اسٹرائف نظر آ رہا ہے، لوگ گردنیں اتار رہے ہیں ایک دوسرے کی۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہے
جب چالسیڈونین کرسچنز اور یہ جو پروٹیسٹنٹس وغیرہ، پروٹیسٹنٹس تو خیر بعد میں آئے، چالسیڈونین ایک فرقہ تھا اور ایک اور میرے ذہن سے نکل گیا، بہرحال ان کی آپس میں بڑی نا ایک کلیش چل رہا تھا، اور جیوز کو چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جا رہا تھا۔ یہودیوں کو بچانے والے مسلمان ہیں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں، وہ ایکسٹنگوش ہو جانا تھا یہودیوں نے، وہ تو مسلمان جب خلیفہ آئے ہیں انہوں نے یہودیوں کو جو ہے وہ پوسٹیں دی ہیں، ایڈمنسٹریٹو پوسٹ دی ہیں، انہیں فریڈم دیا ریلیجن جو ہے پریکٹس کرنے کا۔ حضرت عمر کا پیکٹ ہے یہودیوں کے ساتھ جیروسلم میں کہ تم عبادت کرنے آ سکتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ ایوری ویئر وی آبزرو اسٹرائف، فیلڈز آر ڈی پاپولیٹڈ، فیلڈز ڈی پاپولیٹڈ ہیں، دا لینڈ ہیز ریٹرن ٹو سالیٹیوڈ، لینڈ سالیٹیوڈ پہ ریٹرن ہو چکا ہے، اینڈ یٹ دا بلوز آف جسٹس ہیو نو اینڈ۔ یہ جو آپ کا سو کالڈ جسٹس ہے پوپس کا اور جو کنگز کا ہے، جن جو خدا بنے ہوئے، آج کے بھی جو خدا بنے ہوئے ظاہر ہے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ جو خدا بنے ہوئے ہیں سو کالڈ گاڈز جو ہیں، ان کا جو جسٹس ہے ان کے بلوز کس پہ آتے ہیں؟ بیکاز امنگ دا بلوز دوز گلٹی آف ایول ایکٹس آر ناٹ کریکٹڈ۔ یہ وہ اپنی پوئم میں رو رہا ہے بات کر کہ یہ باطل خدا جب تم نے بنائے تو پھر بھگتو۔ فیلڈز ڈی پاپولیٹ ہو چکی ہیں، ہر طرف اسٹرائف ہے، اور ڈیوائڈ، یہ جو سو کالڈ گاڈز کا جسٹس ہے اس کا اینڈ کوئی نہیں۔ جو ڈیزرو کرتے پنشمنٹ ان کو مل نہیں رہی، اور جو پنشمنٹ ڈیزرو نہیں کرتے وہ جیلوں میں سڑ رہے۔ تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کریں، کتنے لوگ کو جیل میں بند کیا گیا، یہ جو باطل خدا کنگز تھے، جو ان کے خلاف جاتا تھا جیل میں بند کر دیتے تھے۔ ایک بات کی ہمیں یہ چیز اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ یس کولیکٹیولی ہیومن بینگ نے اب آ کے ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سی چیزیں امپروو کی ہیں کولیکٹیولی، کیونکہ ظاہر ہے گوروں میں بھی اچھے انسان ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سارے ایول ہیں جسٹ بیکاز وہ مسلمز نہیں ہیں وہ ایول ہیں، ہمارا تو یہ ہے ہی نہیں، کلیم ہے ہی نہیں، ان میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ لیکن تھوڑا سا سوچیں کہ اگر گاڈ نہیں ہے، اگر خدا نہیں ہے، تو پھر الٹیمیٹ ہوپ کہاں جائے گا؟ الٹیمیٹ جسٹس پھر تو میراج ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو نازیز کل ہوئے ہیں، نازیز نے جو کل کیے ہیں، جوز کو جو مارا ہے، وہ کتنی دیر بعد جا کے انہیں جسٹس ملا، وہ بھی کچھ فیملیز کو ملا، کچھ کی پوری فیملیز گیس چیمبر میں جو ہے تباہ ہو گئی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور اسلام ہماری سفرنگز کو ایک پرپس دیتا ہے اور اس کی ریزن بتاتا ہے سفرنگز کی۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 44 میں اللہ کہتے ہیں کہ وٹ ایور difficulties come upon you are because of what your own hands have produced۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک بیسک ریزن بتا دی، باقی ٹیسٹ اور ٹرائلز میں ہے، سفرنگ کا ایک بہت بڑا فلسفہ اسلام میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانٹا بھی نہیں چبھتا مومن کو، لیکن اس کانٹا چبھنے کے ریٹرن میں اس کے کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کو ہم ایگزسٹینشل تھراپی کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گیسٹالٹ سائیکالوجی میں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک ہے گیسٹالٹ سائیکالوجی۔ گیسٹالٹ سائیکالوجی میں جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ کیسے ٹھیک کرتا ہے اپنے اس کو جو کلائنٹ آیا ہوتا ہے؟ ایگزسٹینشل تھراپی سے۔ ایگزسٹینشل تھراپی کیا ہے کہ وہ اس کے پرابلمس کو میننگ دیتا ہے، وہ اس کے جو سفرنگز ہیں ان کو میننگ دے دیتا ہے۔ جب سفرنگز کا میننگ نکل آتا ہے تو بندے میں ایک سکت آ جاتا ہے مقابلہ کرنے۔ جب سفرنگز کا میننگ کوئی نہیں ہے اور اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ بس تم سفر کر رہے ہو لیکن ہمیں نہیں پتا کیوں کر رہے ہو، تو پھر وہ بیچارہ اپنے آپ میں ہی مر جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ اپنے آپ میں مر گئے آپ سوچیں، اور کتنے لوگ اس وقت بھی جھلس رہے ہیں اور مر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس میننگ نہیں ہے بیچاروں میں۔ دین میننگ دیتا ہے، دین آپ کو پرپس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ ان کو میں پکڑوں گا، اس ظالمین کو۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک بڑی زبردست بات ہے کہ ایک اسکالر سے کسی نے کہا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ مرضی نہیں ہے یہ، اللہ کی مرضی نہیں کہ زنا ہو، یہ اللہ کی مرضی نہیں کہ ہیومن بینگ سفر کرے، یہ تمہارے باطل خدا کرا رہے ہیں۔ یہ گلوبل وارمنگ اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہی ہے، یہ ہاں الٹیمیٹ اجازت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ہز ڈیوائن وزڈم the way he has set everything، وہ ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ الحکیم ہے، the most wise، لیکن مرضی تو انسانوں کی ہے۔ گلوبل وارمنگ اللہ نے تو نہیں کاز کی، یہ سونامیز اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ کی تو مرضی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے، ڈیفینیٹلی ہے، ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، یہ تو تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو۔ انسان خود اپنی مرضی سے پھنستا ہے، انسان خود رانگ چوائسز لیتا ہے، انسان جو ہے وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی شو کرتا ہے، انسان جو ہے وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے، انسان جو ہے زبان پہ قابو نہیں رکھتا ہے، انسان جو ہے اپنی سیلف کنٹرول کو جو ہے وہ اچھا شو نہیں کرتا ہے، الٹیمیٹلی جب وہ سفر کرتا ہے اس سفرنگ کا پھر اس کو میننگ نہیں پتا لگتا کہ یہ اب میں سفر کیوں کر رہا ہوں، اور پھر الٹیمیٹ ڈوم ہے اور دیر از نو ہوپ۔ میں آپ کو قرآن کی چند آیات سناتا ہوں which show us کہ
ریلیجن اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا ہوپ دے رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں سورہ زلزلہ میں چیپٹر 99 میں ورس 6 to 8 یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. That day, وہ جو ultimate day ہے, day of judgment, the people will depart separated to be shown the result of their deeds. لوگوں کو میں اکٹھا کروں گا تاکہ ان کے ہاتھ میں اعمال نامہ میں پکڑاؤں, ان کے ڈیڈز ان کے سامنے آئیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. And no soul will have an injustice equal to an atom's weight, and no soul shall, and every soul shall receive goodness even equal to an weight of atom's weight. ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی خرابی کی ہے میں سامنے لے آؤں گا, ذرے کے برابر بھی کسی نے کوئی اچھائی کی ہے میں اس کو بھی سامنے لے آؤں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوپ دے رہا ہے کہ آئی ایم دیئر, یو آر ناٹ لونلی. تمہارا کریٹر ہوں میں آپ کو کہوں آپ کے کوئی ماں باپ نہیں, آپ الون ہیں. ہاؤ ڈز دیٹ میک یو فیل؟ کوئی نہیں آپ کا. تو انسانوں کو جب کوئی یہ کہتا ہے تمہارا خدا کوئی نہیں, تمہارا کریٹر کوئی نہیں, تمہارا رکھوالا کرنے والا کوئی نہیں, تمہارا واچر کوئی نہیں ہے, الٹیمیٹ جسٹس دینے والا کوئی نہیں, ہاؤ ڈز دیٹ میک اس فیل؟ کتنا بڑا ہوپ لے لیا انسانوں سے, اتنی زیادتی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیپٹر 45 ورس 22 میں کہتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. And Allah created the heavens and earth in truth. پرپز لیس نہیں ہے, ہوپ لیس نہیں ہے, حق کے ساتھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, ایک پرپز کے ساتھ پیدا کیا ہے سب کچھ. کس لیے؟ so that وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, so that every soul may be recompensed for what it has earned. تاکہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تمہیں میں نے اس لیے بلایا ہے تاکہ بنایا تاکہ تم میں سے دیکھوں اچھا کون ہے برا کون ہے. شو کرو, اپنے جوہر دکھاؤ, اپنے جو ہے وہ ایٹریبیوٹس کو, کوالٹیز کو سامنے لاؤ, گڈنس قائم کر کے دکھاؤ ایک جگہ, تم میں ہے, دم ہے, تم کر سکتے ہو. یہ پرپس دے رہا ہے ہمیں ریلیجن, یہ ہوپ دے رہا ہے ہمیں ریلیجن. اور پھر کسی بھی نفس پہ وہم لا یظلمون, کسی بھی نفس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا, ذرہ برابر بھی ظلم. کتنا ہوپ مل جاتا ہے اس پر. وہ لوگ جن کو یہاں پہ جسٹس نہیں مل رہا, اللہ تعالیٰ ہوپ دے رہا ہے کہ صبر کر لو, تمہیں قیامت والے دن میں کھڑا کروں گا, اور جس نے تمہارے ساتھ تھوڑا سا بھی ظلم کیا میں اس کو بھی کھڑا کروں گا, اور اس کا حساب جو ہے وہ لیں گے, ہر حال میں اس کا حساب لیں گے. ظالم کبھی نہیں نکلے گا میری گرفت سے. اٹ میکس پرفیکٹ سینس. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. They will have whatever they wish therein and with us is more. وہاں اس جگہ وہ جو ٹائپ 3 سیویلائزیشن ہے, اس سے بھی اوپر کی سیویلائزیشن ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا, وہاں ان کو سب دیا جائے گا, ان کا ریوارڈ دیا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ لے کر آئے گا جس نے ساری عمر غم دیکھا تھا لیکن صبر کیا تھا. قیامت والے دن اللہ اس کو لے کر آئے گا, جنت کی نہر کی ایک ڈبکی دلوائے گا, اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاؤ ڈو یو فیل, واٹ از غم, واٹ از سیڈنس. تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب غم کیا ہوتا ہے, سیڈنس کیا ہوتا ہے, یعنی اس کی سیڈنس ریموو کر دیں گے اللہ تعالیٰ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کیا خوشخبری دی تھی جبرائیل علیہ السلام نے, کتنی مشکل لائف گزاری ہمارے پروفٹ نے, حضرت خدیجہ نے. کس لیے؟ یہ اسلاموفوبز بکواس کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نعوذ باللہ وومنائزر تھے اور وہ اینٹی کرائسٹ تھے. کس لیے اتنی انہوں نے تکالیف برداشت کی؟ ان کی سیرہ ہمارے سامنے ہے تاکہ ہم جیسے لوگوں تک اسلام پہنچ جائے, پرپس پہنچ جائے, میننگ پہنچ جائے, ہمارے تک ایک ایک چیز پاکی ناپاکی حلال حرام پہنچ جائے. حضرت خدیجہ کو کیا کہا جبرائیل السلام نے کہ اللہ آپ کو سلام کرتے ہیں اور جبرائیل آپ کو سلام کرتے ہیں, اور اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسے محل کی جنت میں جہاں کوئی نوائز نہیں ہوگی, کوئی غم نہیں ہوگی. سوچیں کیا اسلام آپ کو ویژن کیا دکھا رہا ہے. تکالیف برداشت کرنے کی سخت آ جاتی ہے جب آپ کو میننگ مل جائے. ایوری تھنگ اسٹارٹس ٹو میک سینس. اور اللہ کہتا ہے مزید میں اس میں بڑھاؤں گا, مزید دوں گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن وہ لوگ جنہیں ٹیسٹ نہیں کیا گیا تھا نا اس دنیا میں, ٹیسٹ یا ٹرائی نہیں کیا گیا تھا, جن کو کوئی تکالیف نہیں آئی, قیامت والے دن they will like to scratch their faces. جب وہ ریوارڈ دیکھیں گے ان لوگوں کا جن پہ تکالیف آئی تھی, اور وہ ریگریٹ کریں گے کہ ہم پہ کیوں نہیں آئی. اتنا ریوارڈ, اتنا مقام ان لوگوں کا جنہوں نے تکالیف جھیلی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب امیر سے کتنے سال پہلے داخل ہوں گے؟ 70,000 سال پہلے, 500 سال پہلے. غریب کے لیے کتنی امید ہے. پروفٹس کے سب سے پہلے فالوورز غریب ہوتے تھے, اوپریسڈ ہوتے تھے, ایکسپلائٹڈ طبقہ ہوتا تھا. کیوں؟
انہیں پتا تھا سچا آدمی, انہیں پتا تھا کہ ہماری ایکسپلوٹیشن ریموو کرنے آ رہا ہے. سو مائی پوائنٹ ہیئر از کہ ریلیجن اور گاڈ کے بغیر دیر از نو الٹیمیٹ ہوپ. پھر ہوپ کو چھوڑ دیں, آپ بھول جائیں پھر. اور ایک اور آپ کو ورس سناتا چلوں, 92 چیپٹر نمبر 92 ورس نمبر 15. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا جسٹس ہے کہ جی جو اللہ کو مانے گا وہ جہنم میں ہے, جو اللہ کو مانے گا وہ جنت میں ہے, جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے بارے میں کہتا ہے لا یصلھا الا الاشقی, کہ نہیں انٹر ہوگا اس میں سوائے the most wretched one, الا الاشقی, سب سے بدبخت جائے گا اس میں. اللہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں ایسے ہی کسی کو ڈال دوں گا جہنم میں. الٹیمیٹ جسٹس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اللہ تو الٹیمیٹ جسٹس کرے گا اپنے بندوں کے ساتھ. ایک بار ایک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی, اور وہ بچہ بڑا رو رہا تھا, اس بچے پہ بڑا رحم آ رہا تھا ماں کو. تو صحابہ بھی یہ سین دیکھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وٹ ڈو یو تھنک, یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا نیور. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ loves his slaves more than this mother, infinite times than this mother. اللہ کیسے تم سوچ سکتے ہو کہ جہنم میں تمہیں ڈال دے گا؟ only the wretched one will go there. اب وہ wretched ones کون ہے اللہ کو پتا. اللہ نے تو کہا نا میں ذرے برابر ایک ایک ذرے کا میں ریکارڈ لے آؤں گا. تو اب یہ کون ہے؟ اللہ نوز بیسٹ. لیکن ہمارا سلیبس کیا ہے؟ ہم نے یہ وے آف لائف پہنچانا ہے آگے تک. اوکے, ہم نے اپنے سلیبس پہ غور کرنا ہے. ہم نے خدا نہیں بننا کون جہنم میں جا رہا ہے کون جنت میں آ رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو پتا. ہمارا سلیبس ہے کہ بھئی ٹروتھ کی طرف آ جاؤ, ون گاڈ کی طرف آ جاؤ, اور الٹیمیٹ ہوپ اور الٹیمیٹ پرپس کی طرف آ جاؤ. اینڈ نمبر 3, نو الٹیمیٹ ویلیو. اگر اسلام نہیں ہے, اگر خدا نہیں ہے, پھر کیا ویلیو ہے ہیومن بینگ کی لائف کی؟ پھر ہیومن بینگ کی کیا قدر ہے؟ پھر کون ہمیں بتائے گا ہم میں کتنا ٹیلنٹ ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے. چیپٹر 17 سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 70 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور بے شک ہم نے بنی آدم کو کرمنا, تکریم میں پیدا کیا, اس پہ کرم کیا, اس کو سٹیٹس دیا, اس کو ڈگنیفائڈ پوزیشن میں رکھا, اس کو ڈگنیٹی دی. یہ تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے تم سب کو کرمنا, تمہیں ڈگنیفائڈ پوزیشن دی ہے. اور تھرو آؤٹ دی ایجز باطل خدا کیا بتاتے آئے ہیں کہ نہیں, گوری چمڑی ٹھیک ہے اور جو کالی چمڑی ہے وہ سلیوز ہیں. اگر آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ نے ریسزم پہ قابو پا لیا, تو برٹرانڈ رسل جو برٹش فلاسفر ہے بہت بڑا, اب تو مر گیا, اس نے کہا کہ اسٹل ویسٹ, یہ اس کا پرانا کوٹ ہے کہ ابھی تک ویسٹ انٹالرنس سے اور ریسزم سے اور پریجوڈیس سے اسٹرگل کر رہا ہے. تو وہ اگر انسانوں کو خدا بنائیں گے تو پھر وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ گوری چمڑی جو ہے نا وہ سپیریئر ہے, اور یہ جو براؤن اور یہ پاکی اور یہ جو نیچ لوگ ہیں یہ ہمارے سلیوز ہیں. یہ تو گاڈ نے جو ہے سلیوری کے لیے پیدا کی ہیں. بنی اسرائیل کو کیوں کنڈیم کیا اللہ نے اتنا زیادہ سورہ البقرہ میں؟ کیونکہ ریسزم کی طرف چلے گئے کہ ہم سپیریئر ہیں, جوز سپیریئر ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں, ان کے انٹرویوز سن لیں, زائنسٹ کے, پیلسٹائن کی کوئی ڈاکیومنٹری کھول لیں, وہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ عرب کچھ بھی نہیں ہے, عربز کی کیا لائف ہے, ہمیں گاڈ نے یہ لینڈ دیا ہے, ہمارا رائٹ ہے, ہم یہاں پر آ کے سیٹل ہوئے ہیں, عربز کو مارنا بھی پڑا, ہم مار کے نکالیں گے آج. لٹرلی وہ یہ کہتے ہیں, آپ سن لیں. تو وداؤٹ گاڈ یو ہیو نو ویلیو. اللہ نے آپ کو ویلیو دی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میرے نزدیک کون ہے سپیریئر. سورہ حجرات میں کیا کہا اللہ نے کہ کون ہے سپیریئر میرے نزدیک؟ تقوی والا, گاڈ کو پرہیزگار بندہ میرے لیے سپیریئر ہے, نیک آدمی جو ہیومینٹی کا سوچتا ہے, جو یہ تفریق نہیں کرتا ہے. بلال حبشی فرسٹ مؤذن ہے اسلام کے, اور وہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس دور میں ایک حبشی بندے کو جو ہے اتنا بڑا آنر ملے گا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتا ہے کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ڈاؤن ہوتے تھے, جب ان کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا تھا, کبھی لوگوں سے ناراض بھی ہو جاتے تھے, ایسے مواقع آئے ہیں, صرف بلال رضی اللہ عنہ کو اجازت ہوتی تھی ان کے حجرے میں جانے کی. کین یو امیجن اتنی عزت ایک کلرڈ آدمی کو. تو کوئی سلوشن نہیں ہے ان کے پاس انٹالرنس کو, ریسزم کو اور پریجوڈیس کو ختم کرنے کا. اگر ریلیجن کو سائڈ پہ کر دیا, آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ کوئی ویلیو نہیں ہے یہ. بلکہ میں اپنے ایتھیسٹ, کچھ میرے دوست ہیں, ان کو میں کہتا ہوں کہ کبھی گورے ایتھیسٹ کی محفل میں بیٹھ کے دکھاؤ, وہ تمہیں 2 منٹ میں باہر نکالیں گے. تمہیں وہاں سمجھ آ جائے گی کہ ایتھیزم کس کا مذہب ہے. یہ براؤنز کا مذہب نہیں ہے, یہ گوروں کی جو ہے مذہب ہے.
اور 2 منٹ میں تمہیں سمجھ آ جائے گی جب وہ تمہارے ساتھ پریجوڈیس شو کریں گے اور تمہیں ٹکنے نہیں دیں گے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں نے بنی آدم پہ کرم کیا, ان کو سٹیٹس دیا, ان کو ایکول پیدا کیا. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا یہ کوٹ, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس والے اس کو کوٹ کرتے ہیں, ہاؤ کین یو انسلیو اے مین ہو از بورن فری. کیسے انسلیو کر سکتے ہو اس انسان کو جس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا. اور آج سلیوری ہے. آج ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں, کیونکہ جسٹ بیکاز وہ پرانے والی سلیوری نہیں ایگزسٹ کر رہی نا, کہ چینز نہیں پہنی ہوئی ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں. آج وہ انٹلیکچوئل سلیوری تو ہے. آج ہر بندہ تو ان کا مقروض ہے, اس میں ڈیٹیل میں پھر کبھی جائیں گے. اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں تو خدا کو سجدہ کریں. یہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میں آپ کو ایک زبردست کوٹ, ایک رائٹر ہیں, انہوں نے ایک بک لکھی اور اس بک کا نام ہے جی ریکلیم یور ہارٹ, یاسمین مجاہد. بڑا زبردست کوٹ ہے. انہوں نے بتایا, حقیقت بتائی کہ جب آپ خدا کو چھوڑ کے نا, اللہ کو چھوڑ کے چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں, چیزوں کو خدا بنا لیتے ہیں, تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ایوری ٹائم یو رن آفٹر سیک اور پیٹیشن سم تھنگ ویک اور فیبل, کیونکہ گاڈ کے علاوہ سب ویک ہے. اللہ کہتا ہے طالب اور مطلوب دونوں ویک ہیں, دونوں ضعیف ہیں. یہ طالب بھی مجھ سے مانگنے والا ہے, مطلوب بھی مجھ سے مانگنے والا ہے. ایوری ٹائم یو رن آفٹر سیک اور پیٹیشن سم تھنگ ویک اور فیبل, یو ٹو بیکم ویک اینڈ فیبل. تم بھی ویک بن جاؤ گے. انسان کو خدا بنا لو گے, اس کے لیے راتیں جاگو گے, اس کے لیے ماں باپ کو چھوڑو گے, اس کے لیے اپنے ڈیسیجنز چینج کرو گے, لٹرلی اس کے لیے نمازیں چھوڑو گے, تم ویک بن جاؤ گے, فیبل بن جاؤ گے. جیسے وہ مکڑی کا جالا جو ہے وہ کتنا فیبل ہوتا ہے, اللہ نے اس کی مثال دی ہے. پیسے کو خدا بناؤ گے تمہاری ویک پرسنالٹی ہو جائے گی, تم فیبل ہو جاؤ گے. معاشرے کو خدا بناؤ گے تم ویک ہو جاؤ گے, ڈرنے لگ جاؤ گے, لوگوں سے ڈرو گے, سچائی کی راہ میں نہیں نکلو گے, سچائی کے لیے کھڑے نہیں ہوگے. تم میں وہ جگرا ہی نہیں ہوگا جو ایک ویلر والے انسان میں ہوتا ہے, جو ایک ڈگنیفائڈ انسان میں ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگو گے کہ کہیں یہ مجھے کچھ نہ کہہ دے, وہ نہ کہہ دے, یہ نہ چھوڑ جائے, وہ نہ چھوڑ جائے. اس طرح پرپز آف لائف ہوتا ہے کہ یہ نہ چھوڑ جائے, وہ نہ چھوڑ جائے, اور ڈر ڈر کے زندگی گزارو گے, کیونکہ ویک اور فیبل چیزوں پہ تم نے جو ہے وہ اپنا سارا کا سارا سہارا کیا تھا. You will soon need to seek something else. You will never reach true contentment or satisfaction. تم کبھی بھی true contentment satisfaction پہ نہیں آؤ گے. ایک مثال کے طور پہ آپ نے کسی محبت کرنے والے کو پا لیا, اب کیا, what's next؟ پا لیا, اس کے بعد ریئل لائف شروع ہوئی, ذمہ داریاں, یا what next؟ Where does it end؟ یہی بات. That is why we live in a world of trade-ins and upgrades. وہ کہہ رہی ہیں کہ اسی لیے ہم trade-ins اور upgrades کرتے ہیں. Your phone, your car, your computer, your woman, your man can always be traded in for a newer, better model. ہر چیز بیٹر آتی جائے گی, نیو آتی جائے گی, تم ٹریڈ انس کرتے آؤ گے, تمہارا دل پھر للچائے گا. سیٹسفیکشن کب ملے گی؟ Where does it end? When the object, however, there is freedom from that slavery. When the object upon which you place all your weight is unshaking, unbreakable and unending, you cannot fall. اور وہ کون ہے unshakable, unending, unbreakable؟ اللہ. اللہ کے علاوہ جس سے دل لگاؤ گے, اللہ کے علاوہ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کولڈ ہارٹیڈ بن جائیں اور دل نہ لگائیں, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. حلال طریقے سے لگائیں, فار دا سیک آف اللہ لگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنی بیوی کو لقمہ کھلاتا ہے وہ بھی عبادت ہے, کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے کر رہا ہے. اللہ کو محبت پسند ہے میاں بیوی. جب بھی فیبل چیزوں پہ ہم ریلائے کریں گے, پیسے کو خدا بنائیں گے. ابھی کل ہی میں ایک جگہ بیٹھا تو وہاں وہی ڈی ایس پی صاحب کے, تو وہاں ایک اور میرے دوست ہیں, انہوں نے بڑی پیاری ینگسٹرز کو بات کی, اور وہی بات میں آپ کو ریپیٹ کروں گا. اور وہ ماشاءاللہ بلینئر آدمی ہے, بہت بڑا بزنس ہے ان کا, اور دیندار آدمی. ہی سیڈ ٹو ینگسٹرز کہ ریممبر نیور چیز آفٹر منی, بیکاز منی از جسٹ نمبرز, منی از انفائنائٹ. یہ نمبرز ہے, منی کیا ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کے پاس کم ہے. چیز آفٹر ایکسیلنس, ایکسیلنس کو چیز کرو. جو کام کرو اچھی نیت کے ساتھ کرو, اور پھر دیکھو اللہ تمہاری سائڈ پہ آتا ہے کہ نہیں آتا. منی کو ہم نے خدا بنا لیا, اور اب اس میں ہم جو ہے وہ اپنی کنٹینٹمنٹ ڈھونڈتے ہیں, سیٹسفیکشن ڈھونڈتے ہیں. سو اس لیے ریممبر دس کہ وداؤٹ گاڈ یو ڈونٹ میک سینس, آئی ڈونٹ میک سینس. پھر ویلیو کون ڈیفائن کرے گا؟ جو رول کر رہا ہے وہ ڈیفائن کرے گا. اگر گورا ہے وہ کہے گا گورے زیادہ ٹھیک ہیں, کالا آ گیا وہ کہے گا کالے ٹھیک ہیں. پھر ہیومن ویلیو کس نے ڈیفائن کرنی ہے؟ اللہ سورہ حجرات میں کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں نے تمام انسانوں کو ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے, آدم اور حوا سے, اور میرے نزدیک پرہیزگار آدمی کی ویلیو ہے, اس کے علاوہ کوئی ویلیو نہیں ہے. تم جو مرضی کپڑے پہن کے آ جاؤ, گیجٹس لے کر آ جاؤ, گاڑیوں میں آ جاؤ, نہیں, میرے نزدیک سب کچھ جو ہے وہ میننگ لیس ہے. دوسری بات, اللہ سبحانہ و تعالی سورہ
چیپٹر نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 26 میں کہتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ ولا يرهق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. For them who have done good is the best reward and extra. اللہ کہتا ہے میں تمہیں ویلیو دوں گا, کوئی اور تمہیں ویلیو دے نہ دے, تمہارا رب تمہیں ویلیو دے گا. تم غریب ہو, تم لاچار ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کو ویلیو دیا آپ سوچ نہیں سکتے. حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ, سنا ہوا نام حضرت ظاہر کا, بدصورت ایک صحابی, یعنی کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ویری ریپلسیو, اگلی, لوگ دھتکارتے تھے حضرت ظاہر کو. تو ایک بار مارکیٹ میں حضرت ظاہر کھڑے ہوئے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کے گلے لگا لیا, پیچھے سے آ کے پکڑ لیا اور کہا who will like to buy this slave of mine, مطلب مذاق میں کہا, مارکیٹ تھی نا کہ یہ کون خریدنا چاہے گا مجھ سے. تو پہلے تو دیکھیں اس کو آنر کیا دیا کہ خود نبی رحمت نے گلے لگا لیا اور پھر کہا اس کو کون خریدے گا مذاق میں. تو حضرت ظاہر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا, آپ کو اچھی قیمت نہیں ملے گی مجھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کو چھوڑا, اس کا ہاتھ پکڑا اور سب کی توجہ لے کے کہا کہ ظاہر واللہ if you were to know your value in front of Allah and His Messenger تو تمہاری سوچ ہے کہ لوگ تمہاری کتنی قیمت دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ عزت دو, غریبوں کو عزت دو, لاچاروں کو عزت دو, جن کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے ان کو سنبھالو. اسٹیپ پاتھ کی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے کہ ڈو یو نو واٹ از دا اسٹیپ پاتھ. سورہ بلد میں غالباً کہ سورہ فجر میں اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اسٹیپ پاتھ نہیں چڑھا, مشکل پاتھ نہیں چڑھا. واٹ از دا اسٹیپ پاتھ؟ فریئنگ اے نیک. لوگ کہتے ہیں اسلام سلیوری پروموٹ کرتا ہے. پہلی بات فریئنگ اے سلیو, پہلی بات اسٹیپ پاتھ کیا ہے؟ فریئنگ اے سلیو اینڈ فیڈنگ ان اے ڈے آف ہنگر اینڈ پوٹنگ ہینڈ آن سم یتیم اور مسکین. یہ کیا ویلیوز ڈیفائن ہو رہی ہیں؟ یہ کہیں نہیں لکھا مسلمان یتیم, مسلمان مسکین, نہیں, ہیومینٹی. اسٹیپ پاتھ چڑھنے کی کوشش کرو, یہ تمہارا پرپز ہے. اور پھر دیکھو زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. دوسروں کے لیے جینا سیکھو, گیونگ نیچر کی طرف آ جاؤ, اور پھر دیکھو لائف میک سینس اور ناٹ. سو اسٹیپ پاتھ. سو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ for them who have done good is the best reward and extra. No darkness will cover their faces, nor humiliation. Those are the companions of paradise. They will abide therein forever. وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. Immortality. اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ شورا میں چیپٹر 42 ورس 23 میں کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. And whoever commits a good deed, جو کوئی چھوٹے سے چھوٹا good deed بھی کرے گا, نزد لہو فیہا حسنا, we will increase for him therein, good therein, ان اللہ غفورا شکور. بے شک اللہ اپریشیٹو ہے اور اللہ تعالیٰ forgiving. سوچیں اسلام ہمیں کتنا ہوپ دے رہا ہے, گاڈ ہمیں کتنا ہوپ دے رہا ہے. گاڈ ہمیں گڈ بننا سکھا رہا ہے, گڈ بننے کی موٹیویشن دے رہا ہے, اور گاڈ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں اپریشیٹو ہوں. لوگوں سے اپریسیشن ایکسپیکٹ نہ کرو. اگر لوگوں سے اپریسیشن ایکسپیکٹ کرنے میں لگو گے تو الجھ کے رہ جاؤ گے. لوگوں سے ریوارڈ ایکسپیکٹ کرنے میں لگو گے تو انسانی رویے تمہیں الجھا کے رکھ دیں گے. اور یہی ہوتا ہے, ہم میں سے بہت سے لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں, الجھ جاتے ہیں, کیونکہ وہ انسانوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ انسانوں کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں. یہ نوکری دے گا, یہ خوشی دے گا مجھے, فلانے انسان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے مجھے خوشی مل جائے گی. وہ نہیں ملتی, کیونکہ انسان خود ضعیف ہے بیچارہ. ہاں, دو انسان جب اللہ کے لیے جڑ جائیں تو پھر خوشی ملتی. دیٹ از دی الٹیمیٹ پیس اینڈ ہیپینس. سو میرا تیسرا پوائنٹ آپ سب کے لیے یہ ہے کہ ایتھیسٹک ورلڈ ویو کی طرف جائیں گے تو وہ یہی ہے کہ پلین کریش ہو رہا ہے. اسلامک ورلڈ ویو کی طرف آئیں گے تو وہ یہ ہے کہ ورلڈ ایفیمرل ہے, ٹرانسینٹ ہے,